السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے انتقال کے بعد میری چھوٹی بہن کی ذمہ داری میرے چچا نے لی اور میں کمانے مسقط چلا گیا۔ سالوں بعد چچا نے خط لکھا کہ بہن نے بھاگ کر پسند کی شادی کر لی ہے اور اب اس کا کوئی نام نہ لے۔ میں شرمندگی کے مارے کبھی وطن نہ لوٹا۔ 25 سال بعد جب میں عمر رسیدہ ہو کر ایک ہسپتال میں کینسر کا علاج کروا رہا تھا تو ایک بوڑھی نرس میرے کمرے میں آئی۔ اس کے گلے میں وہ لاکٹ تھا جو میں نے بہن کو دیا تھا۔ میں نے اسے پکارا تو اس نے مجھے ایسا سچ بتایا کہ میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ زندگی کا وہ بھیانک ترین اور تاریک دن میں اپنی آخری سانس تک نہیں بھلا سکتا، جب میرے سر سے میرے شفیق والدین کا سایہ ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا تھا۔ وہ دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا، جب ایک ہی حادثے میں میرے ماں باپ دونوں مجھے اور میری چھوٹی سی لاڈلی بہن زینب کو اس بے رحم دنیا میں تنہا چھوڑ کر اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ زینب اس وقت محض 14 سال کی ایک معصوم اور بھولی بھالی بچی تھی، جس نے ابھی دنیا کی اونچ نیچ اور رشتوں کی حقیقت کو سمجھنا شروع ہی کیا تھا۔ ہمارے والدین نے ہمیں بڑے ناز و نیم سے پالا تھا اور ہماری ہر چھوٹی بڑی خواہش کو اپنے خون پسینے کی کمائی سے پورا کیا تھا، مگر ان کی اچانک موت نے ہماری ہنستی کھیلتی دنیا کو پل بھر میں راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا تھا۔ ہم دونوں بہن بھائی ان کے جنازے کے پاس بیٹھے دھاڑیں مار مار کر رو رہے تھے، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب ہمارا اس دنیا میں کیا بنے گا اور ہم کس کے سہارے اپنی باقی ماندہ زندگی گزاریں گے۔ رشتہ داروں کی بھیڑ میں سب سے زیادہ ہمدردی اور دکھ کا اظہار ہمارے سگے چچا ہاشم کر رہے تھے، جو بظاہر تو ہمارے والدین کی موت پر خون کے آنسو رو رہے تھے، مگر ان کے دل میں کیا چل رہا تھا اس کا اندازہ اس وقت نہ مجھے تھا اور نہ ہی میری معصوم بہن کو۔ والدین کی تدفین کے بعد جب تمام رشتہ دار آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو لوٹ گئے تو چچا ہاشم نے انتہائی شفقت اور محبت کا ڈھونگ رچاتے ہوئے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے تسلی دی کہ جب تک وہ زندہ ہیں مجھے اور زینب کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ انہوں نے ہماری آبائی جائیداد اور گھر کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اپنے سر لے لی اور ہمیں اپنے گھر منتقل کر لیا۔ میں چونکہ اس وقت جوان تھا اور میرے کندھوں پر اپنی چھوٹی بہن کے مستقبل اور اس کی شادی کی ایک بہت بڑی اور بھاری ذمہ داری آ چکی تھی، اس لیے میں ہر وقت اسی سوچ میں گم رہتا تھا کہ میں زینب کو وہ تمام خوشیاں کیسے دوں گا جو میرے والدین نے اس کے لیے سوچی تھیں۔ ہمارے ملک میں روزگار کے مواقع بہت کم تھے اور جو کمائی ہوتی تھی اس سے بامشکل 2 وقت کی روٹی ہی پوری ہو سکتی تھی۔ اس لیے میں نے ایک بہت بڑا اور کٹھن فیصلہ کیا کہ میں اپنے وطن اور اپنی پیاری بہن کو چھوڑ کر روزگار کی تلاش میں مسقط چلا جاؤں گا، تاکہ وہاں دن رات محنت مزدوری کر کے اپنی بہن کے لیے ڈھیر ساری دولت کما سکوں اور اس کی شادی
کسی بہت ہی کھاتے پیتے اور معزز گھرانے میں کر سکوں۔ جب میں نے اپنے اس فیصلے سے چچا ہاشم کو آگاہ کیا تو انہوں نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ دکھائی، مگر پھر فوراً ہی راضی ہو گئے اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہا کہ میں بے فکر ہو کر مسقط جاؤں۔ وہ زینب کو اپنی سگی بیٹیوں سے بڑھ کر پیار دیں گے اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھیں گے۔ مسقط جانے سے ایک رات قبل کا وہ منظر مجھے آج بھی یاد ہے، جب میری بہن زینب میرے گلے لگ کر زاروں قطار رو رہی تھی اور مجھے جانے سے روک رہی تھی۔ اس کے آنسوں میرے سینے کو چھلنی کر رہے تھے، مگر میں مجبور تھا، کیونکہ میرا مسقط جانا اس کے ہی سنہرے مستقبل کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ میں نے روتی ہوئی زینب کو اپنے سینے سے لگایا، اس کا ماتھا چوما اور اپنی جیب سے ایک انتہائی پرانا اور قیمتی خاندانی لاکٹ نکال کر اس کے گلے میں پہنا دیا۔ یہ لاکٹ میری مرحومہ ماں کی سب سے قیمتی نشانی تھا، جو انہوں نے مرنے سے پہلے مجھے دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ زینب کی امانت ہے۔ میں نے زینب سے کہا کہ یہ لاکٹ ہمیشہ اپنے گلے میں پہن کر رکھنا، یہ تمہیں میری اور ماں کی موجودگی کا احساس دلاتا رہے گا، اور جب تک یہ لاکٹ تمہارے پاس ہے تم خود کو تنہا محسوس نہیں کرو گی۔ زینب نے اس لاکٹ کو اپنے ہونٹوں سے لگایا اور مجھے وعدہ دیا کہ وہ اس نشانی کو جان سے زیادہ سنبھال کر رکھے گی۔ اگلے دن صبح سویرے میں بھاری قدموں اور بوجھل دل کے ساتھ اپنے وطن کی مٹی کو الوداع کہہ کر مسقط کی طرف روانہ ہو گیا۔ مسقط پہنچ کر میری زندگی ایک ایسی سخت اور کٹھن مشقت میں تبدیل ہو گئی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہاں کی تپتی ہوئی دھوپ اور جھلسا دینے والی گرمی میں نے دن رات ایک کر کے خون پسینہ بہایا۔ میں نے تعمیراتی کمپنیوں میں مزدور کے طور پر کام کیا، بھاری پتھر اٹھائے اور اپنے جسم کو تھکن سے چور چور کر دیا، مگر جب بھی مجھے اپنی بہن زینب کا معصوم چہرہ یاد آتا تو میری ساری تھکن ایک پل میں غائب ہو جاتی اور میں دگنی محنت سے کام کرنے لگتا۔ میں اپنی کمائی کا ایک ایک پیسہ بچا کر چچا ہاشم کو بھیجتا رہتا تھا تاکہ وہ زینب کی اچھی پرورش کر سکیں اور اس کے جہیز کے لیے سامان جمع کر سکیں۔ میں ایک چھوٹے سے اور حبس زدہ کمرے میں درجن بھر دیگر مزدوروں کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی کے حسین ترین سال گزار دیے۔ میں ہر ماہ چچا ہاشم کو خط لکھتا اور ان سے زینب کی خیریت دریافت کرتا۔ چچا ہاشم بھی مجھے تسلی بخش جواب دیتے اور بتاتے کہ زینب بہت خوش ہے اور اس کی تعلیم اور تربیت بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہے۔ میں ان خطوط کو پڑھ کر اطمینان کا سانس لیتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا کہ میری محنت رنگ لا رہی ہے۔ سالوں کی اس کٹھن اور جان لیوا مشقت کے بعد وہ وقت بھی آ گیا جب زینب کی عمر شادی کے لائق ہو گئی۔ میں نے مسقط میں دن رات ایک کر کے اتنی رقم جمع کر لی تھی کہ میں اپنی بہن کو ایک شہزادی کی طرح رخصت کر سکوں۔ میں نے چچا ہاشم کو خط لکھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ زینب کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کریں اور میں جلد ہی چھٹی لے کر وطن واپس آؤں گا تاکہ اپنی بہن کی شادی
اپنے ہاتھوں سے کر سکوں۔ میں ان دنوں خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا، اور مسقط کی وہ تپتی ہوئی دوپہریں بھی مجھے ٹھنڈی چھاؤں جیسی لگنے لگی تھیں۔ مگر میری یہ خوشی اور میرے یہ تمام حسین خواب ایک ایسے بھیانک اور دل خراش طوفان کی نظر ہو گئے جس نے میری پوری زندگی اور میرے وجود کو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ایک دن جب میں کام سے تھکا ہارا اپنے کمرے میں واپس لوٹا تو مجھے میرے نام کا ایک خط ملا جو چچا ہاشم کی طرف سے آیا تھا۔ میں نے خوشی خوشی اس خط کو کھولا کہ شاید اس میں زینب کی شادی کی کوئی خوشخبری ہوگی، مگر اس خط میں لکھے ہوئے الفاظ کسی زہریلے سانپ کی طرح مجھے ڈس گئے۔ اس خط کی تحریر اتنی ہولناک اور میری غیرت کو تار تار کر دینے والی تھی کہ اسے پڑھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں۔ چچا ہاشم نے اس خط میں انتہائی دکھ اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا تھا کہ سرمند بیٹا، میں تمہیں یہ منحوس خبر کیسے دوں؟ جس بہن کے لیے تم نے مسقط کی بھٹی میں اپنی جوانی جلا دی، اس نے ہماری خاندانی عزت اور وقار کو خاک میں ملا دیا ہے۔ زینب نے رات کے اندھیرے میں کسی آوارہ لڑکے کے ساتھ بھاگ کر پسند کی شادی کر لی ہے، اور وہ ہمارا سارا مال و اسباب اور تمہاری بھیجی ہوئی ساری رقم بھی اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے میری ایک نہ سنی، اور جاتے ہوئے وہ یہ بھی کہہ گئی کہ اس کا اب تم سے یا اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اب تم اس بے حیا اور نافرمان لڑکی کا نام کبھی اپنی زبان پر مت لانا، اور اسے ہمیشہ کے لیے مردہ سمجھ لینا۔ یہ خط پڑھتے ہی میرا وجود ایک شدید لرزے کا شکار ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور میں وہیں فرش پر گر کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ میری وہ بہن جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کی ہر خوشی قربان کر دی تھی، جس کے لیے میں نے در در کی ٹھوکریں کھائی تھیں، وہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتی تھی؟ اس نے محض ایک اجنبی لڑکے کی خاطر میرے خون پسینے کی کمائی اور میرے خاندان کی عزت کو کس طرح پامال کر دیا؟ یہ سوال ہتھوڑے کی طرح میرے دماغ پر برس رہے تھے۔ میرے اندر کی محبت اور شفقت ایک ہی لمحے میں شدید ترین نفرت، غصے اور انتقام کی آگ میں تبدیل ہو گئی۔ میری غیرت نے مجھے اس قدر اندھا کر دیا کہ میں نے اسی وقت قسم کھا لی کہ میں اب اس غدار اور بے وفا بہن کی شکل کبھی نہیں دیکھوں گا، اور جس وطن کی مٹی پر میری عزت کا جنازہ نکلا ہے، میں اب اس مٹی پر کبھی قدم نہیں رکھوں گا۔ میں نے چچا ہاشم کو کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے تمام رابطے ختم کر دیے۔ وہ صدمہ اتنا گہرا اور جان لیوا تھا کہ اس نے مجھے اندر سے مکمل طور پر کھوکھلا کر دیا تھا۔ میں نے اپنی باقی ماندہ زندگی اسی مسقط کی اجنبی اور بے رحم زمین پر گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے دل میں زینب کے لیے اتنی نفرت بھر چکی تھی کہ اگر کوئی اس کا نام بھی لیتا تو میں پاگلوں کی طرح چیخنے لگتا۔ وقت ایک ایسا بے رحم پہیہ ہے
جو کسی کے دکھ یا درد کی پرواہ کیے بغیر بس چلتا رہتا ہے۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے، اور میری اس جلا وطنی اور نفرت کی آگ میں جلتے ہوئے پورے 25 سال کا طویل اور صبر آزما عرصہ گزر گیا۔ ان 25 سالوں میں نے کبھی مڑ کر اپنے وطن کی طرف نہیں دیکھا، اور نہ ہی کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ میری وہ بہن اب کس حال میں ہے۔ میں نے مسقط میں ہی اپنی پوری زندگی گزار دی۔ میں نے نہ کوئی شادی کی اور نہ ہی اپنا کوئی گھر بسایا، کیونکہ میرا رشتوں اور محبتوں سے اعتبار ہمیشہ کے اٹھ چکا تھا۔ میری جوانی جو مسقط کی مشقتوں میں گزری تھی، اب بڑھاپے کی دہلیز پر آ چکی تھی۔ میرے بال مکمل طور پر سفید ہو چکے تھے، میرے چہرے پر گہری جھریاں پڑ گئی تھیں، اور میرا جسم مشقتوں اور اندرونی غموں کی وجہ سے انتہائی کمزور اور لاغر ہو چکا تھا۔ میں اکیلا اور تنہا تھا، اور میری اس بے مقصد زندگی کا کوئی وارث نہیں تھا۔ اور پھر میری اس اذیت ناک زندگی میں ایک اور ہولناک موڑ آیا، جب مجھے اپنے جسم میں ایک عجیب سی تکلیف اور درد محسوس ہونے لگا۔ جب میں نے مسقط کے ایک بڑے ہسپتال میں جا کر اپنا معائنہ کروایا اور میرے مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوئے، تو ڈاکٹر نے مجھے ایک ایسی خبر سنائی جس نے میری رہی سہی امیدوں کو بھی ختم کر دیا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ مجھے کینسر جیسا موذی اور جان لیوا مرض لاحق ہو چکا ہے، اور بدقسمتی سے میرا یہ کینسر آخری درجے تک پہنچ چکا ہے، جس کا اب کوئی علاج ممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ سن کر مجھے کوئی خاص صدمہ یا دکھ نہیں ہوا، کیونکہ میں تو 25 سال پہلے ہی اس دن مر چکا تھا جس دن مجھے چچا ہاشم کا وہ خط ملا تھا۔ میں نے اس کینسر کو اپنی تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا، اور ہسپتال کے ایک الگ تھلگ اور خاموش کمرے میں داخل ہو گیا، جہاں میری زندگی کے آخری ایام گنے جانے لگے تھے۔ ہسپتال کا وہ کمرہ بہت ہی سرد اور اداس تھا، جہاں چاروں طرف دوائیوں کی مخصوص بو پھیلی رہتی تھی، اور مختلف مشینوں کی ٹک ٹک کی آوازیں میرے کانوں سے ٹکراتی رہتی تھیں۔ میری کیمو تھراپی اور دیگر علاج کی وجہ سے میرے جسم کا سارا گوشت پگھل چکا تھا، اور میں محض ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بن کر رہ گیا تھا۔ میرے پاس کوئی اپنا نہیں تھا جو اس مشکل وقت میں میرا ہاتھ پکڑتا یا مجھے تسلی دیتا۔ میں بس سارا دن اس ہسپتال کے بستر پر پڑا چھت کو گھورتا رہتا، اور اپنے ماضی کی تلخ یادوں میں کھویا رہتا۔ مجھے بار بار اپنے والدین کا وہ پیار اور زینب کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ یاد آتا جو اس نے مجھے مسقط روانہ کرتے وقت دکھایا تھا۔ میں خود سے سوال کرتا کہ کیا واقعی زینب اتنی بری تھی، یا حالات نے اسے مجبور کر دیا تھا؟ مگر میری انا اور میری غیرت مجھے اس کے حق میں کچھ بھی سوچنے سے روک دیتی تھی۔ میری دیکھ بھال کے لیے ہسپتال کے ڈاکٹر اور عملہ مقرر تھا، جو وقت پر مجھے دوائیاں دینے اور میرا معائنہ کرنے آتے تھے۔ کینسر کے اس درد نے مجھے راتوں کی نیند سے بھی محروم کر دیا تھا، اور میں درد کش ادویات کے سہارے بس نیم غنودگی کی حالت میں پڑا رہتا تھا۔ آج کی رات بھی انتہائی سرد اور خاموش تھی،
باہر مسکت کی سڑکوں پر گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، اور ہسپتال کی راہداریوں میں بھی کوئی خاص چہل پہل نہیں تھی۔ میں درد سے کراہ رہا تھا اور میری آنکھیں بند تھیں کہ اچانک میرے کمرے کا دروازہ انتہائی ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا اور کوئی کمرے کے اندر داخل ہوا۔ میں نے اپنی بھاری اور سوجی ہوئی آنکھوں کو بمشکل کھولا تو دیکھا کہ ایک بوڑھی نرس سفید وردی پہنے میرے بستر کی طرف چلی آ رہی ہے۔ اس نرس کی عمر بھی کافی زیادہ لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی وقت کی سختیوں اور مشقتوں کی گہری جھریاں نمایاں تھیں، اور اس کی چال میں ایک عجیب سی تھکاوٹ اور بے بسی جھلک رہی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی میرے بستر کے بالکل قریب آ کر رکی، اور اس نے میرے ڈرپ میں انجیکشن کے ذریعے کوئی دوائی شامل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہسپتال کے کمرے کی مدھم سی زرد روشنی اس بوڑھی نرس کے چہرے اور اس کے گلے پر پڑ رہی تھی، اور جیسے ہی اس نے دوائی ڈالنے کے لیے اپنا سر تھوڑا سا نیچے کی طرف جھکایا تو اس کی وردی کے کالر کے درمیان سے ایک چیز باہر کی طرف لٹک کر میری آنکھوں کے بالکل سامنے آ گئی۔ اس چیز کو دیکھتے ہی میرے جسم کا سارا خون جیسے ایک ہی لمحے میں جم کر برف بن گیا۔ میرے دماغ کی رگیں تن گئیں اور میری اکھڑتی ہوئی سانسیں میرے گلے میں بری طرح پھنس گئیں۔ میرے دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو گئی کہ ہسپتال کی وہ مشین جس کے ساتھ میں جڑا ہوا تھا، اس نے زور زور سے بیپ کرنا شروع کر دیا۔ وہ کوئی عام چیز نہیں تھی، بلکہ وہ ایک پرانا، مٹیالہ اور انتہائی جانی پہچانی ساخت کا حامل ایک چاندی کا لاکٹ تھا، جس پر ایک خاص قسم کی نقش و نگار بنی ہوئی تھی۔ یہ ہو بہو وہی خاندانی لاکٹ تھا جو میں نے 25 سال پہلے اپنے وطن سے مسقط روانہ ہونے سے عین قبل اپنی مرحومہ ماں کی سب سے آخری نشانی کے طور پر اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنی چھوٹی بہن زینب کے گلے میں پہنایا تھا، اور جس لاکٹ کو پہنتے ہوئے اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ سنبھال کر رکھے گی۔ یہ لاکٹ یہاں اس مسقط کے ہسپتال میں اس اجنبی اور بوڑھی نرس کے گلے میں کیا کر رہا تھا، اور یہ اس تک کیسے پہنچا؟ یہ وہ ہولناک اور قیامت خیز سوال تھا جس نے کینسر کے اس مریض کو بستر پر تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنے کمزور اور لرزتے ہوئے ہاتھ کو پوری طاقت لگا کر اوپر اٹھایا اور اس بوڑھی نرس کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ نرس اس اچانک حرکت پر بری طرح چونک گئی، اور اس نے گھبرا کر میری طرف دیکھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب میری نظریں اس کی آنکھوں سے ٹکرائیں اور میرے اندر کا پورا نظام درہم بھرہم ہو گیا، کیونکہ ان بوڑھی اور تھکی ہوئی آنکھوں میں مجھے 25 سال پہلے والی اسی معصوم زینب کی جھلک نظر آئی جس سے میں اتنے سالوں سے نفرت کرتا آ رہا تھا۔ میں نے ہانپتے اور کانپتے ہوئے اپنے سوکھے ہونٹوں سے اس نرس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا منہ کھولا، اور بس اتنا ہی کہہ پایا، زینب۔ اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں ایک ہولناک خاموشی چھا گئی، جس میں صرف میری تیز چلتی ہوئی سانسوں کی آواز
باقی تھی۔ میرے منہ سے نکلنے والی اس کمزور اور کپ کپاتی ہوئی آواز نے، جس میں نے اسے زینب کہہ کر پکارا تھا، اس ہسپتال کے پرسکون اور خاموش کمرے میں ایک ایسا خوفناک اور شدید زلزلہ برپا کر دیا جس نے ہم دونوں کے وجود کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا، اور ہمارے درمیان پھیلی ہوئی 25 سالوں کی اس ہولناک خاموشی کو ایک ہی لمحے میں تار تار کر دیا۔ میری وہ مدھم سی آواز سنتے ہی اس بوڑھی نرس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی دوائی کی بوتل اور شیشے کا انجیکشن اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پھسل کر فرش پر گر گئے، اور ایک زوردار چھناکے کی آواز کے ساتھ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے، اور اس کے قدم وہیں کے وہیں فرش کے ساتھ جم کر رہ گئے۔ اس نے ایک شدید جھٹکے کے ساتھ اپنا بوڑھا اور تھکا ہوا چہرہ میری طرف موڑا، اور اس کی وہ تھکی ہوئی اور وقت کی سختیوں کے باعث جھریاں زدہ آنکھیں حیرت، صدمے اور ایک ناقابل یقین کیفیت کے ساتھ پوری طرح پھیل گئیں۔ اس کی سانسیں اس کے خشک گلے میں بری طرح اٹک کر رہ گئیں، اور اس کا پورا لاغر جسم ایک سوکھے اور بے جان پتے کی طرح شدت سے کانپنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سارے بے نام جذبات، وہ تمام تر محرومیاں اور وہ صدیوں کا دکھ ایک ہی لمحے میں امڈ آیا، جو پچھلے 25 سالوں سے اس کے دل کے کسی گہرے اور تاریک سمندر کی تہ میں دفن تھا۔ اس نے اپنے کانپتے اور لرزتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو فوراً اپنے منہ پر رکھ لیا، تاکہ اس کے منہ سے نکلنے والی چیخوں اور سسکیوں کو دبا سکے، مگر اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا وہ تند و تیز سیلاب کسی بھی صورت رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ میرے بستر کے بالکل قریب جھک گئی، اور اس نے میرے ان کمزور اور کینسر کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی باہوں کو اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے چھوا۔ اس کے خشک اور زرد لب مسلسل کانپ رہے تھے، اور وہ کچھ بولنے کی انتہائی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر صدمے اور حیرت کی شدت کے باعث اس کے گلے سے کوئی واضح آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کئی لمحوں کی اس ہولناک، قیامت خیز اور جان لیوا خاموشی کے بعد آخر کار اس کے منہ سے ایک انتہائی دکھی اور کرب ناک ہچکی کے ساتھ میرا نام نکلا، اور اس نے روتے ہوئے اور سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، سرمند بھائی، کیا تم واقعی میرے سرمند بھائی ہو؟ کیا میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ کیا واقعی 25 سال کی اس طویل اور اذیت ناک جدائی کے بعد میرا بھائی میرے سامنے اس بستر پر موجود ہے؟ اس کی یہ آواز سنتے ہی میرے اندر پچھلے 25 سالوں سے دبا ہوا وہ سارا غصہ، وہ ساری بے پناہ نفرت اور وہ ساری ذہنی اذیت ایک ہی لمحے میں کسی بھڑکتے ہوئے آتش فشاں کے لاوے کی طرح ابل پڑی۔ کینسر کے اس موذی اور جان لیوا مرض نے میرے جسم کو ضرور کمزور کر دیا تھا، اور میری ہڈیوں کا گودا خشک کر دیا تھا، مگر میرے اندر کی وہ جاگتی ہوئی خاندانی غیرت اور وہ شدید ترین غصہ جو اس کی نام نہاد بھاگ کر کی گئی شادی کی وجہ سے میرے دل کے کسی کونے میں مسلسل سلگ رہا تھا، اس نے مجھے ایک عجیب سی اور ما فوق الفطرت طاقت دے دی۔
میں نے اپنے اندر کی ساری بچی کھجی قوت کو جمع کیا اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اس کا ہاتھ انتہائی حقارت اور غصے کے ساتھ جھٹک دیا۔ میری آنکھوں میں غصے اور نفرت کا خون اتر آیا تھا، اور میں نے انتہائی غصے اور نفرت بھرے لہجے میں اپنے سینے کو پورے زور کے ساتھ اس سے کہا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، میرے اس ناپاک جسم کو ہاتھ مت لگاؤ۔ تم نے کس حق سے مجھے آج اتنے سالوں بعد بھائی کہا ہے؟ تم تو میرے لیے اسی منحوس دن مر چکی تھی جس دن تم نے ہماری خاندانی عزت، میرے والدین کے وقار اور میری پگڑی کو خاک میں ملا کر رات کے اندھیرے میں کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ کر اپنی پسند کی شرمناک شادی کر لی تھی۔ تم نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ تمہارا وہ بھائی جو مسقط کی اس بھٹی جیسی گرمی میں تمہارے لیے اپنا خون پسینہ بہا رہا ہے، اس پر کیا گزرے گی۔ میری یہ زہریلی اور خنجر جیسی تیز بات کو سن کر زینب کا چہرہ، جو پہلے ہی صدمے سے زرد پڑ چکا تھا، اب مکمل طور پر ایک بے جان سفید کاغذ کی طرح ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید حیرانی اور بے بسی چھا گئی، جیسے اسے سمجھ ہی نہ آ رہا ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر میری طرف انتہائی مظلومیت کے ساتھ دیکھا اور دھاڑیں مار مار کر روتے ہوئے کہنے لگی، بھائی تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم کس دنیا کی بات کر رہے ہو؟ کون سی شادی؟ کون سا بھاگنا؟ تم کس غیر مرد کی بات کر رہے ہو؟ میں نے تو پچھلے 25 سالوں سے کبھی کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں نے تو اس مسقط کے ہسپتال میں ایک نرس کی حیثیت سے دن رات صرف اس لیے ڈیوٹیاں کی ہیں اور اپنی جوانی کو اس ہسپتال کی دیواروں کے سائے میں اس لیے دفن کر دیا تاکہ کسی نہ کسی دن میں اپنے اس بھائی کو ڈھونڈ سکوں جو مجھے اس ظالم دنیا میں تنہا چھوڑ کر مسقط آیا تھا اور پھر کبھی پلٹ کر واپس میرے پاس نہیں گیا۔ اس کے یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلا ہوا اور کھولتا ہوا سیسا بن کر اتر رہے تھے۔ میرے اندر کا وہ غصہ جو ایک طویل عرصے سے مجھ پر حاوی تھا، وہ مجھے اس کی بات پر یقین کرنے سے مسلسل روک رہا تھا۔ میں نے اپنی پوری طاقت سے اور کینسر کے درد کو نظر انداز کرتے ہوئے چیختے ہوئے کہا کہ مجھ سے اب مزید جھوٹ مت بولو۔ تمہاری یہ مگر مچھ کے آنسوں اور تمہاری یہ مظلومیت کی اداکاری مجھ پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ میرے پاس چچا ہاشم کا وہ خط آج بھی میرے دل اور دماغ پر ایک ناسور کی طرح نقش ہے، جس میں انہوں نے مجھے پوری تفصیل کے ساتھ لکھا تھا کہ تم ہماری ساری جمع پونجی، گھر کے زیورات اور میری مسقط سے بھیجی گئی ساری محنت کی کمائی لے کر کسی اجنبی شخص کے ساتھ گھر سے فرار ہو گئی ہو، اور تم نے پیچھے مڑ کر بھی ہماری عزت اور میرے پیار کی پرواہ نہیں کی۔ تم نے تو میرے اس خونی رشتے اور والدین کی تربیت کو چند پیسوں اور اپنی پسند کی ہوس کی خاطر بیچ دیا تھا، اور آج تم اس مسقط کے ہسپتال میں میرے سامنے ایک مظلوم اور بے بس عورت کا روپ دھار کر کھڑی ہو تاکہ تم مجھ سے کوئی ہمدردی حاصل کر سکو۔ میری یہ تلخ ترین
اور صفاک باتیں سن کر زینب کے صبر کا پیمانہ مکمل طور پر لبریز ہو گیا، اور وہ میرے بستر کے پاس زمین پر گھٹنوں کے بل گر کر اپنے سر کو پیٹتے ہوئے اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز اتنی دردناک، اتنی کربناک اور اتنی تکلیف دہ تھی کہ اگر کوئی پتھر دل انسان بھی وہاں موجود ہوتا تو اس کا کلیجہ بھی پھٹ جاتا اور وہ خون کے آنسوں رونے پر مجبور ہو جاتا۔ اس نے روتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ مارا اور انتہائی کربناک اور ٹوٹی ہوئی آواز میں مجھے وہ ہولناک اور روح فرسا سچ بتانا شروع کیا جس نے میری پوری زندگی کی بنیادوں کو ایک ہی جھٹکے میں ہلا کر رکھ دیا، اور میرے دماغ کو جیسے ہمیشہ کے لیے معاف کر کے رکھ دیا۔ زینب نے ہچکیاں لیتے ہوئے اور اپنے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے کہا، بھائی تم نے ایک کاغذ کے ٹکڑے اور ایک جھوٹے خط کی بنیاد پر اپنی اس سگی بہن پر اتنا بڑا اور گھناؤنا الزام لگا دیا جس نے تمہارے بغیر ایک نوالہ بھی سکون سے نہیں کھایا تھا، اور تم نے میری سچائی جاننے کی پوری 25 سالوں میں ایک بار بھی کوشش نہیں کی۔ تم تو اس دن چلے گئے تھے مسقط، اور مجھے اس ظالم، صفاک اور درندے چچا ہاشم کے رحم و کرم پر ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ گئے تھے، جس کے دل میں ہمارے لیے کوئی رتی برابر بھی محبت یا ہمدردی نہیں تھی، بلکہ اس کی لالچی اور غلیظ نظریں تو صرف اور صرف ہماری اس آبائی جائیداد، ہمارے والدین کے چھوڑے ہوئے مکان اور اس رقم پر جمی ہوئی تھیں جو تم دن رات مسقط کی اس چل چلاتی دھوپ میں اپنا خون پسینہ ایک کر کے کماتے تھے، اور میرے سنہرے مستقبل کے لیے باقاعدگی سے بھیجتے تھے۔ تمہارے جانے کے کچھ ابتدائی مہینوں تک تو چچا کا رویہ میرے ساتھ بظاہر ٹھیک رہا۔ وہ مجھے پیار سے بلاتا تھا اور میری ضرورتیں پوری کرتا تھا، مگر جیسے جیسے مسقط سے تمہارے بھیجے گئے پیسوں کی مقدار بڑھتی گئی اور تمہاری محنت رنگ لانے لگی، چچا کی نیت مکمل طور پر خراب اور کالی ہوتی گئی۔ وہ تمہارے بھیجے گئے محنت کے پیسوں سے اپنی ذاتی جائیدادیں بناتا رہا، اپنے بینک بیلنس میں اضافہ کرتا رہا، اور اپنے آوارہ بچوں کو ہر طرح کی عیاشیاں کرواتا رہا، جبکہ مجھ یتیم اور بے سہارا لڑکی کو 2 وقت کی سوکھی روٹی کے لیے بھی ترسا دیا گیا۔ مجھے اس بڑے اور عالی شان حویلی کے ایک سب سے چھوٹے، تاریک اور سیلن زدہ کمرے میں نوکرانیوں سے بھی بدتر حالت میں رکھا جاتا تھا، جہاں دن کے وقت بھی سورج کی روشنی نہیں پہنچتی تھی۔ مجھ سے پورے گھر کا کام کروایا جاتا، صبح سویرے اٹھ کر سب کا ناشتہ بنانا، کپڑے دھونا، پورے گھر کی صفائی کرنا، اور رات گئے تک ان کی جھڑکیاں سننا میرا مقدر بن چکا تھا۔ اور جب کبھی میں تمہاری یاد میں روتی یا چچا سے ضد کرتی کہ مجھے تم سے ٹیلی فون پر بات کرنی ہے یا تمہیں خط لکھنا ہے، تو مجھے بدترین جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا، میری کمر پر ڈنڈے برسائے جاتے، اور مجھے کئی کئی دن بھوکا پیاسا اس تاریک کمرے میں بند رکھا جاتا۔ بھائی مجھے وہ کالی اور ڈراؤنی رات آج بھی یاد ہے، جس کا تصور کر کے میری روح آج بھی کانپ اٹھتی ہے، جب میری عمر محض 17 سال کی تھی
اور مسقط سے تمہاری بھیجی گئی ایک بہت بڑی اور خطیر رقم چچا کو موصول ہوئی تھی، جو تم نے میری شادی اور جہیز کے لیے خاص طور پر بھیجی تھی۔ اس رات چچا ہاشم اور اس کی لالچی بیوی نے مجھے آدھی رات کے وقت اس تاریک کمرے سے نکالا اور مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اور دھکے دیتے ہوئے حویلی کے اس بڑے اور بھاری دروازے تک لے گئے۔ انہوں نے مجھ پر انتہائی غلیظ اور جھوٹا الزام لگایا کہ میرا کردار ٹھیک نہیں ہے اور میں ان کی جوان بیٹیوں پر بہت برا اثر ڈال رہی ہوں، اس لیے میرا اس گھر میں رہنا اب ناممکن ہے۔ میں ان کے قدموں میں گر کر روتی رہی، ان کے جوتے چومتی رہی، ان کی منتیں اور ترلے کرتی رہی کہ خدارا مجھے اس رات کے اندھیرے اور شدید سردی میں گھر سے باہر مت نکالو۔ میرا اس ظالم دنیا میں میرے بھائی کے سوا کوئی نہیں ہے اور میرا بھائی مسقط میں ہے۔ میں کہاں جاؤں گی؟ کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی؟ مگر ان پتھر دل درندوں کے دل میں میرے لیے ذرہ برابر بھی رحم نہیں آیا۔ چچا نے مجھے زوردار لات مار کر حویلی کے دروازے سے باہر سڑک پر پھینک دیا اور کہا کہ اگر میں نے کبھی اس گھر کا دوبارہ رخ کیا یا پولیس کے پاس جانے کی ہمت کی یا تمہیں مسقط میں کوئی خط لکھنے کی کوشش کی تو وہ مجھے اسی سڑک پر کتے کی موت مار دے گا۔ اس نے میری ساری خاندانی نشانیاں، میرے کپڑے اور میرا سارا سامان چھین لیا، مگر میں نے مرتے دم تک یہ چاندی کا لاکٹ اپنے گلے سے نہیں اتارا جو تم نے مسقط جاتے وقت محبت سے مجھے پہنایا تھا۔ زینب کی یہ دردناک، ہولناک اور دل چیر دینے والی داستان سن کر میری سانسیں جیسے میرے گلے میں مکمل طور پر رکنے لگیں اور میرے سینے میں کینسر کے اس موذی درد سے 1000 گنا زیادہ تکلیف دہ اور جان لیوا درد اٹھنے لگا۔ میں بس اپنی پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا اور میرے کانوں میں اس کی سسکیاں اور اس کی آوازیں کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح مسلسل گونج رہی تھیں۔ زینب نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے اور اپنے خشک گلے کو تر کرتے ہوئے مزید کہا، بھائی میں اس شدید سرد رات میں ننگے پاؤں اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں ان سنسان اور ویران سڑکوں پر در بدر بھٹکتی رہی۔ مجھے ہر قدم پر خوفناک درندوں اور ظالموں کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی بار میری جان اور میری عزت خطرے میں پڑی، مگر میں نے اپنی اس خاندانی عزت اور تمہاری اس نشانی پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دی اور اپنے آپ کو بچاتی رہی۔ کئی دن بھوکے پیاسے سڑکوں پر گزارنے کے بعد میں ایک شہر کے یتیم خانے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی، جہاں میں نے کئی سالوں تک بچوں کے جھوٹے برتن دھوئے، ان کے کپڑے دھوئے اور اس یتیم خانے میں جھاڑو لگائی۔ پھر وہاں کی ایک نیک دل اور رحم دل ڈاکٹر نے میری حالت زار پر رحم کھایا اور میری کہانی سن کر مجھے نرسنگ کی تعلیم دلانے میں میری بھرپور مدد کی۔ میرا اس پوری دنیا میں جینے کا واحد مقصد صرف اور صرف تمہیں ڈھونڈنا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ تم مسقط کی مشقتوں میں میرے لیے ہی خجل خوار ہو رہے ہو، اور تم نے مجھ سے جاتے ہوئے پکا وعدہ کیا تھا کہ تم ایک دن مجھے لینے
ضرور آؤ گے۔ میں نے سالوں کی ان تھک محنت کے بعد نرسنگ کا کورس مکمل کیا اور کسی نہ کسی طرح مسقط کا ویزا حاصل کر کے اس اجنبی شہر میں پہنچ گئی اور اسی مسقط کے ہسپتال میں نرس کی نوکری حاصل کر لی۔ میری ہر روز کی ڈیوٹی کے دوران جب بھی کوئی نیا مریض آتا تو میں ہر آنے والے ہر مریض کے چہرے میں پاگلوں کی طرح اپنے بھائی کو تلاش کرتی رہی۔ بھائی، میں نے پورے 25 سال تک دن رات صرف تمہارا انتظار کیا ہے۔ میں نے اپنے اوپر کسی غیر مرد کا سایہ تک نہیں پڑنے دیا اور میں نے کوئی شادی نہیں کی۔ میری ساری جوانی اور میری ساری زندگی صرف اس ایک لاکٹ کے سہارے اور تمہاری یادوں کے سائے میں گزر گئی، اور تم نے اس ظالم، مکار اور جھوٹے چچا ہاشم کے ایک بے بنیاد اور جھوٹے خط پر اندھا یقین کر کے مجھ جیسی معصوم اور بے گناہ پر اتنی بڑی تہمت لگا دی، اور 25 سالوں میں ایک بار بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ مجھے ڈھونڈنے کی کوئی معمولی سی کوشش ہی کر لیتے۔ اس کے ان دردناک اور سچے الفاظ نے میرے وجود کے ایک ایک پرزے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ میرے دماغ کی وہ تمام رگیں جو پچھلے 25 سالوں سے نفرت، غصے اور شک کے زہر سے پوری طرح بھری ہوئی تھیں، وہ ایک ہی لمحے میں شدید دباؤ کے باعث پھٹ گئیں۔ مجھے اس لمحے مکمل طور پر یہ احساس ہوا کہ میں کتنا بڑا بے وقوف، کتنا ظالم اور کتنا بے حس انسان ہوں، جس نے اپنی ہی سگی اور معصوم بہن کی پاکیزگی پر شک کیا اور اس شفاق اور لالچی چچا کے بچھائے ہوئے اس مکروہ اور گھنونے جال میں اتنی آسانی سے پھنس گیا کہ میں نے حقائق جاننے کی کوئی ادنا سی زحمت بھی نہیں کی۔ مجھے وہ سارا وقت یاد آیا کہ کس طرح میں نے مسقط کی ان تپتی اور جھلسا دینے والی دوپہروں میں اپنے خون اور پسینے کو جلا کر پیسے کمائے، اور وہ تمام پیسے اس درندے چچا کے حوالے کر دیے جس نے میری پھول جیسی نازک بہن کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا اور اسے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا۔ میں نے پورے 25 سال تک اپنی ہی بہن سے ایک ایسے گناہ کی بنا پر شدید ترین نفرت کی جو اس نے کبھی اپنی زندگی میں کیا ہی نہیں تھا، اور اس جھوٹی نفرت نے اور اس کڑہن نے مجھے اندر سے اس قدر کھوکھلا کر دیا تھا اور میری قوت مدافعت کو اس قدر تباہ کر دیا تھا کہ میں اس موذی کینسر کا شکار ہو کر آج اس مسقط کے ہسپتال کے اس سرد بستر پر موت کا بے بسی سے انتظار کر رہا ہوں۔ میری آنکھوں سے بے تحاشا خون کے آنسو بہنے لگے اور میرے دل میں پچھتاوے، ندامت اور شرمندگی کی ایک ایسی خوفناک اور جلتی ہوئی آگ بھڑک اٹھی جس نے میرے ہوش و حواس کو اور میرے پورے وجود کو مکمل طور پر جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ میں نے اپنے انتہائی کمزور اور لاغر ہاتھوں کو آگے کی طرف بڑھایا اور زینب کے قدموں کو پکڑنے کی ناکام کوشش کی۔ میں اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں نے اسے ان 25 سالوں میں کتنا یاد کیا اور میں کس قدر شدید شرمندہ اور نادم ہوں، مگر میری زبان
میرا بالکل بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میرے حلق سے صرف گھٹی گھٹی اور کربناک آوازیں نکل رہی تھیں۔ میری وہ بہن زینب، جسے میں 25 سال تک ایک غدار اور ایک مجرمہ سمجھتا رہا، وہ تو دراصل ایک پاکیزہ فرشتہ تھی، جس نے 25 سال تک میرے لیے اپنی ساری خوشیاں اور اپنی پوری زندگی قربان کر دی، اور اس ہسپتال میں ایک عام نرس کی حیثیت سے در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی تاکہ مجھ سے مل سکے اور میری خدمت کر سکے۔ مجھے اس غاصب اور لالچی چچا ہاشم پر اس قدر شدید ترین اور خونخوار غصہ آ رہا تھا کہ اگر وہ ظالم اس وقت میرے سامنے ہوتا تو میں اپنے ان کینسر زدہ اور کمزور ہاتھوں سے بھی اس کا گلا اتنی زور سے گھونٹ دیتا کہ اس کی آنکھیں باہر آ جاتیں۔ اس نے صرف ہماری آبائی جائیداد اور میرے مسقط سے بھیجے گئے پیسوں کی اندھی ہوس میں ہم دونوں بہن بھائیوں کی ہنستی کھیلتی زندگیاں تباہ و برباد کر دی تھیں۔ اس نے ایک ایسا مکروہ، زہریلا اور جھوٹا خط لکھا جس نے مجھے میری ہی بہن کا سب سے بڑا دشمن بنا دیا اور مجھے شرمندگی کے اس جھوٹے احساس میں مبتلا کر کے کبھی اپنے وطن واپس نہیں جانے دیا۔ میرے اندر کینسر کی جو ہولناک بیماری تھی، وہ تو صرف میرے جسم اور میرے اعضاء کو آہستہ آہستہ کھا رہی تھی، مگر یہ جو ہولناک اور دل خراش سچائی آج میرے سامنے آئی تھی، اس نے تو میری روح کو ہمیشہ کے لیے چھلنی کر دیا تھا اور میرے ضمیر کو ایسا زخم دیا تھا جو کبھی بھر نہیں سکتا تھا۔ میں نے 25 سال تک جس نفرت کی آگ میں خود کو جلایا اور خود کو اس بیماری تک پہنچایا، وہ آگ محض ایک جھوٹ اور ایک سفاک فریب تھا۔ میں بستر پر بری طرح تڑپ رہا تھا، میں زمین پر گرنا چاہتا تھا، میں اپنے بچے کھچے بال نوچنا چاہتا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ سارے گزرے ہوئے مناظر ایک فلم کی طرح گھوم رہے تھے۔ جب میں نے زینب کو مسقط آنے سے پہلے آخری بار مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، اور جب میں نے اسے روتے ہوئے یہ خاندانی لاکٹ پہنایا تھا، مجھے اپنی اس نام نہاد اور جھوٹی غیرت پر اس قدر شرم آ رہی تھی جس نے مجھے اتنا اندھا اور بے حس کر دیا تھا کہ میں نے سچائی جاننے کی کوئی ادنا سی کوشش بھی نہیں کی، اور میں نے اس بات پر یقین کر لیا کہ میری تربیت کی ہوئی بہن ایسا گھناؤنا کام کر سکتی ہے۔ میری بہن زینب میرے بستر کے پاس روتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی اور میرے رخساروں سے بہنے والے آنسوں پہنچنے لگی۔ وہ مجھے اس حالت میں بھی تسلی دے رہی تھی کہ بھائی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ہم اتنے سالوں بعد آخر کار مل گئے ہیں، اور اب میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ مگر میرے اندر کا وہ ہولناک طوفان کسی بھی طرح تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اب میرے پاس اس دنیا میں وقت بہت ہی کم ہے، اور یہ کینسر کسی بھی وقت میری جان لے لے گا۔ مگر اس مرنے سے پہلے مجھے جو یہ سچائی پتہ چلی تھی، وہ موت سے بھی 1000 گنا زیادہ اذیت ناک اور تکلیف دہ تھی، کیونکہ میں اب اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی ایک سراب اور ایک جھوٹ کے پیچھے بھاگتے ہوئے برباد کر دی، اور اپنی ہی سگی
اور پاک دامن بہن کو وہ دکھ دیے جن کا دنیا کی کسی دولت سے کوئی مداوا نہیں ہو سکتا۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا جیسے میرے سینے میں کسی نے بیک وقت سینکڑوں زہر آلود خنجر ایک ساتھ گھونپ دیے ہوں۔ میرے منہ سے ایک انتہائی بلند، دلخراش اور روح کو لرزا دینے والی چیخ نکلی، جس نے اس مسقط کے ہسپتال کے اس خاموش کمرے کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ میری وہ چیخ اس ابدی پچھتاوے، اس شدید دکھ اور اس شدید ترین اذیت کی عکاس تھی جو میری رگوں میں زہر کی طرح پھیل چکی تھی۔ میں بس دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا اور اپنے اس تلخ مقدر کو کوس رہا تھا جس نے مجھے اتنے ہولناک فریب میں مبتلا رکھا تھا، اور میری اس دردناک اور کربناک چیخ کے ساتھ ہی میری آنکھوں کے سامنے ایک گہرا اور ابدی اندھیرا چھانے لگا، اور مجھے پوری طرح محسوس ہوا کہ میری روح اس شدید ترین پچھتاوے، ندامت اور صدمے کے ناقابل برداشت بوجھ تلے دب کر میرے اس کینسر زدہ اور بیمار جسم سے ہمیشہ کے لیے پرواز کر رہی ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔